صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر بن عبداللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال. صلوات صلی اللہ محمد وعجل. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا اماه اني اشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه واذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. صلوات وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات صلی اللہ. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات محمد وعجل. فقال لي النبي يا رسول الله أقبلي على جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله
قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نزل الله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم الله فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نزل والله فزنا وسئدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت كريم الإحسان وبحق أئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام صلوات محمد وآل محمد صلوات میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی مچاؤ شور نہ لوگو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے در زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی کسی بھی ظلم کی جو آہ کے خاطر وہ لب کھلتے تڑپ کے عابد بیمار یہ کہتا تھا ہونٹوں سے اگر یہ آہ نکلی تو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتہ ہوگا ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی ابھی زندان میں ہو جائے گا کوہرام یہ برپا وہ آہت سمت کے سمجھے گی کہ شاید آ گئے بابا در زندان نہ کھولو
سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تم سے، وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کے بے شک مارنا، درے ابھی بے کس کو نہ مارو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ ابھی آزاد ہو تم قید کے مطلب کو کیا جانو، پرندوں چھوڑ دو زندان میری التجا مانو، چلے جاؤ نہ یوں چہکو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ سرے زندہ سکینہ کو قضا کی نیند کیا آئی، کسی سے کچھ نہیں کہتا ہے، اتنا مظلوم تھا بھائی کہ اب یہ ڈر نہیں اس کو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ صف ماتم سے عابد یہ اکبر بین آتا ہے، اسے بس باپ کے پرسے میں ہی اب چین آتا ہے، صدا ماتم کی نہ روکو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ مچاؤ شور نہ لوگو، سکینہ جاگ جائے گی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ برکشند امام زمانہ، آواز بلند صلوات۔ سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد، صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں
دعا عصر کے بعد. کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی. کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی. ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد. ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد. اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا. اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا. ہوگا چہرے پہ تماچے کے نشان عصر کے بعد. ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد. اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی. اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی. رن میں جب روئے گی شبیر کی ماں عصر کے بعد. ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد. لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی. لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی. جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغاں عصر کے بعد. ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد. کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا. کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا. کون سمجھے گا یتیموں کی زبان عصر کے بعد. ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد. سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد. پر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے. اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. رکتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں. اے لال یہ بتا دو کہ کس جا لگی سنا.
اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین، تم کو سنا لگی ہے اور زخمی ہوا حسین، آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم، تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دل ماں کا شاد رہتا تھا سحرے کی آس میں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھ لو، سگھرا دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو، رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو، سگھرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ و دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ أُوجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ حضرون۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد و
اس دنیا میں علماء نے فرمایا ہے، دانشمندان نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ دیا ہے، اپنی ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کو ناخون دیے، کسی جانور کو شاخ دی ہے، سنگ دیا ہے تاکہ وہ اپنی دفاع کر سکے۔ کچھ نہ کچھ اپنے ڈیفنس کے لیے اللہ نے انسان کو دیا ہے، جانوروں کو بھی دیا ہے۔ اگر مثلا ہرنی کو لے لیں، ہرنی کی دفاع کیا ہے کہ اگر کوئی ہرنی کا شکار کر رہا ہے، وہ بھاگنا، وہ ہرنی جو بھاگتی ہے یہ اس کی دفاع ہے، وہ اپنے آپ کو جو بچاتی ہے وہ بھاگ کر تیز بھاگتی ہے۔ تو ہر مخلوق کو اللہ نے کچھ نہ کچھ اپنی دفاع کے لیے جب وہ مشکل میں پڑتا ہے تو دیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جنما ہے نا، ابھی اس کی ولادت ہوئی، وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے، جب اس کے پیٹ میں کہیں درد ہو رہا ہے تو کیا کرتا ہے وہ کس طرح سے ماں کو بتائے گا؟ وہ رو کر بتائے گا۔ یہ رونا اس کی دفاع ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف میں اللہ آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے ادعوا ربکم، کہ اپنے رب کو پکارو، پروردگاروں کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب انسان تجھ پر مصیبت آ جائے، جب تو تکلیف میں آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي، بس سوال کرو اے میرے بندے۔ عبادی، اللہ کتنے اچھے انداز میں اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے۔ مائی کریچر، عبادی، لاسٹ میں جو یا آیا ہے، عباد مینس اللہ کی عبادت کرنے والے، عبادی، یہ جو یا جو لاسٹ میں ہے پروناؤن مائی کریچر، مائی ورشپر، میرے بندے۔ اذا سأل، جب سوال کرنے والے، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، انی فانی قریب، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں قریب ہوں اس کے، فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بس میں جواب دینے والا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اوجیبا، عربی میں اوجیبا یعنی جواب سے نکلا ہے، جواب لفظ جواب خود عربی ہے، اوجیبا میں جواب دوں گا، اذا دعانی جب دعا کرنے والا، پکارنے والا، جو فریاد کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو آنسر، میں اس کا جواب دوں گا۔ کون گارنٹی لے رہے؟ پروردگار عالم۔ وَأُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، ادعو، دعا کرو، دعا کرو، مانگو، دعا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس آیت میں دو کوالٹی ہے، تضرعا وخفیہ۔ اب میں اس کو تھوڑی تشریح کر دوں، اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں۔ تضرع کس طرح، کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، زبان سے کہہ رہا ہے مگر اس کا بدن اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھ سے جب دعا مانگو تضرعا، یعنی ہمارے جو ہے پورے بدن کے جو ہے پارٹس آف دا باڈی دعا مانگنا چاہیے، اور صرف زبان اس کا اسپیکنگ ہونا چاہیے، مگر دعا شوڈ کم فرام آل دا پارٹس آف دا باڈی، ہمارے پورے وجود میں سے دعا نکلنا چاہیے۔ دعا کس طرح سے نکلنا چاہیے؟ جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، کیجولی نہیں ہونا چاہیے، فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، تضرعاً، ایک دم روتے ہوئے، کانپتے، تضرع، ہمبلنس کے ساتھ۔ اور یہ ہمبلنس کب آئے گی؟ ہمبلنس زبان سے صرف نہیں آتی، پورے ہمارے جسم کے، ہمارے جو وجود کے ساتھ ہم کو دعا مانگنا ہے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، اور صرف کون حرکت کرے گی؟ ہماری زبان۔ لیکن یہ زبان ول بی آور ریپرزینٹیو آف دا ہول آل دا پارٹس آف دا باڈی، یہ ریپرزینٹ کریں گے اللہ کو۔ تو تضرعاً، ہمبلنس کے ساتھ دعا مانگو، خفیہ، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اکیلے میں مانگو، خفیہ، خفی، اکیلے میں، شو آف کر کے نہیں مانگنا دعا، بلکہ اکیلے سے مانگو تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو۔ تو تضرعاً یعنی روتے ہوئے مانگو، ہمبلنس کے ساتھ مانگو، اور دوسری شرط کیا بتایا ہے اللہ اس آیت کے اندر؟ خفیہ، اکیلے میں مانگو۔ جب انسان اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کا فوکس اور جو ہے نا کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے، ہمارا کنسنٹریشن، دھیان ہونا چاہیے، ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ہم
اتنا ایٹ لیسٹ ہم کو ریئلائز کرنا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. میرا چھٹا امام فرماتا ہے لو ان عبدن صدن فاہ فلم یعطیہ. جب بندہ دیکھیں کون سی وسائل الشیعہ کی اس کتاب کی روایت ہے. اللہ جو ہے امام کے ذریعے سے فرماتا ہے لو ان عبدن صد فاہ. جب بندہ اپنا منہ بند رکھتا ہے, فا فم سے نکلا ہے, صد مسدود کر دیتا ہے, کچھ نہیں مانگتا ہے, میں نے نماز پڑھ لیا جیسے بہت بڑا احسان کیا اللہ پر, بس اللہ کو تو سب معلوم ہے نا مجھے کیا چاہیے. بے شک اللہ کو تو معلوم ہے. میرا مولا کہتا ہے, امام کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک کہ ہم منہ نہیں کھولیں گے, اگر منہ کو بند رکھیں گے تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا, لم یعطا, عطا نہیں کیا جائے. اللہ کو ہماری آواز پسند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. ایک روایت میں نے دیکھا کہ اگر نمک جو ہے آٹے میں نمک کی ضرورت, نمک کتنے کا آتا ہے ایک پیکٹ, 10 روپے 20 روپے کا ایک پیکٹ آتا ہے. نمک بھی اگر تم کو چاہیے تو مجھ سے مانگو. اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری آواز پسند ہے, مجھے تم کو سننا ہے. اوکے. وَلَمْ يَسْأَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ سے نہیں مانگتا ہے, عز وجل من فضل فافتقر, مولا فرماتا ہے فقیر ہو جائے گا وہ انسان, وہ غریب ہو جائے گا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے, جو ہے سوال نہیں کرتا ہے. لم یسأل, تو اللہ کیا کرے گا, اللہ بھی نہیں دے گا. اللہ کیوں چاہتا, اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, مگر پھر بھی کیوں مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے, تاکہ اللہ ہماری آواز کو سننا چاہتا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یدخل الجنہ رجلان کانا یعملان عملا واحدا. جنت میں 2 آدمی جائیں گے, 2 دوست جائیں گے, اور ان کا عمل کیا ہوگا, رجلان یعملان عملا واحد, دونوں کی زندگی, دونوں کا کردار ایک جیسا, دونوں کی لائف سٹائل ایک جیسی, دونوں کا عمل ایک جیسا. 2 دوست ABC XYZ, دونوں کے لائف سٹائل ایک جیسی, دونوں کی عبادت ایک جیسی, دونوں کے نیک عمل ایک جیسے. دونوں جب کیا ہوگا, جنت میں جائیں گے. جب جنت میں جائیں گے تو ایک کا درجہ دوسرے سے بلند, ایک کو ہائر سٹیٹس ملے گا جنت میں, دوسرے کو لوور سٹیٹس. تو جس کو لوور سٹیٹس ملے گا, پروردگار ہم دونوں کی زندگی تو ایک جیسی تھی, دونوں کا کیریکٹر ایک جیسا, تو وہ کیوں ہائر سٹیٹس میں ہے. خدا کی آواز آئے گی کہ وہ زیادہ دعا کرتا تھا, وہ زیادہ دعا مانگتا تھا, تو کم دعا مانگتا تھا. تو جتنا ہم دعا زیادہ کریں گے تو کیا کریں گے, اس کا اللہ اس کا نتیجہ دے گا, جنت میں بھی اس کا بلند درجہ ہوگا. اللہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 77 ارشاد فرماتا ہے, قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم. لم یعبؤ کہتے ہیں کہ پرواہ کرنا, اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا اگر تم دعا نہیں مانگو. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, اس کا ریفرنس ہے کہ اللہ فرماتا ہے, اس کا ریفرنس یہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 77. قل ما, اے میرے حبیب کہہ دو میرے بندوں سے, ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم, اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی تو میں تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا. یعنی اللہ ہماری پرواہ اس وقت کرے گا جب ہم دعا مانگیں گے. اگر if you want, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پرواہ کرے, He should take care of us, وہ ہماری پرواہ کرے. پرواہ کرنا کس کو کہتے ہیں نا, دھیان رکھنا نا, to take care of نا. تو یہ ہماری اگر دعائیں نہ ہوگی تو کیا ہوگا, اللہ ہماری پرواہ. اب یہ دعاؤں کے اندر بہت ساری دعائیں, فیو ایگزامپل, دعائے توسل ٹیوزڈے کو ہم لوگ پڑھتے ہیں, شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں, جمعہ کی صبح میں دعائے ندبہ پڑھتے ہیں, ہر روز فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھتے ہیں. دعائے عہد روز پڑھنا چاہیے. آج الحمدللہ 30 سال ہو گئے, کبھی دعائے عہد میری نہیں چھوٹی, ہمارے استاد کی تو اور زیادہ. 30 سال سے الحمدللہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ دعائے عہد ہر روز فجر کے بعد پڑھو. کیا ہے وہ دعائے عہد میں, ہم ہمارے زمانے کے امام سے بیعت کرتے ہیں نا, پھر آپ کا پورا دن دیکھو کتنا اچھا جائے گا.
فجر کی نماز کی مگر پرووائڈیڈ فجر کی نماز ہم کو پڑھنا ہے. ایک سال بعد پڑھتے محمد. ایک بہتر صلوات پڑھیں. میرا مولا فرماتا ہے وَادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ کہ اپنے آپ کو امواج کہتے ہیں. موج معلوم ہے دریا کی موج کہتے ہیں نا, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں موج. موج کا پلورل ہے امواج. یہ ہمارے پر بلائیں ہر روز, ایک دو بلائیں نہیں آتی. جیسے ویوز آپ نے دیکھا ہے برسوں بیچ میں کس طرح سمندر کی ویوز آتی ہے, اس طرح بلاؤں کی موج آتی ہے ہم پر, امواج آتی ہے. ایک موج نہیں ہے, ایک بلا نہیں ہے, امواج بلا, بلا اور مصیبت اور تکلیف کی موجیں آتی ہیں. تو حضور مولا فرماتے ہیں فَادْفَعُوا, کیا کرو, وَادْفَعُوا, دفع کر دو ان کو, دفع کرو, دور کرو, امواج البلا بالدعاء. اگر ہم کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا ہماری زندگی تو اچھی چل رہی ہے, الحمدللہ 3 ٹائم کا کھانا ہے, سو رہے ہیں, اچھا اپارٹمنٹ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, پھر کیا ضرورت ہے دعا کمیل بھی پڑھوں, دعا نطبہ بھی پڑھوں. دیکھیں تو میں اس کا جواب میں یہی کہوں گا کہ ہمارا پریزنٹ اچھا جا رہا ہے نا الحمدللہ. فیوچر ہم کو معلوم کیا ہونے والا ہے, فیوچر کی خبر ہے ہم کو, پل کی خبر نہیں کہ ہم باہر نکلیں کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ فیوچر کی جو بلاؤں کو ہماری پریزنٹ کی دعا ہمیں کام آتی ہے. ہماری پریزنٹ کی دعا ہمیں فیوچر کی مصیبت سے بچائے. اگر پریزنٹ ہمارا ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اور فیوچر میں اللہ نہ کرے جب بہت بڑی مصیبت آئے گی, تب ہماری یہ پاسٹ کی دعا ہم کو پریزنٹ میں کام آتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض, یہ دنیا میں اللہ کو سب سے محبوب عمل. دیکھیں دعا کے ساتھ, دیکھیں نماز کے بعد دعا مانگنا ہے. یہ اسماعیلی حضرات نے کیا کیا, اسماعیلی نے جو ہے جہاں لفظ قرآن میں دعا آیا تو بولے نہیں صرف دعا پڑھو, جب نماز کی آیت ہے اس کو چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی جماعت خانوں میں صرف دعائیں ہوتی, نماز نہیں پڑھتے, سال میں ایک ہی نماز پڑھتے, عید نماز پڑھتے, باقی دعا پڑھتے. انہوں نے غلط مس انٹرپریٹیشن کیا اور صرف دعا لے لی. دعا کب ہے, نماز کے بعد, نماز پڑھو پھر دعا مانگو. احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء, اللہ کے نزدیک بہت محبوب. پس نماز تو فرض ہے, دعا تو اکثر لوگ پڑھتے مانگتے ہی نہیں ہے نا. میں نے تو کتنے لوگوں کو دیکھا مسجد میں نماز ختم ہوئی کہ تسبیح بھی, دعا تو دور کی تسبیح بھی گئی. تسبیح بھی فاطمہ کی جو پڑھتے تو 1000 رکعت کا ثواب ہے. ہم نے 4 رکعت نماز اللہ اللہ کر کے پڑھا, اور تسبیح جو بی فاطمہ کی پڑھے گی تو 1000 واجب نہیں, ہم مستحب نماز پڑھنے کا. کہ آج کے زمانے میں اگر ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, 5 نماز پڑھتے ہیں, تو 5 تسبیح اگر ہم نکالتے تو کتنا ثواب ہمیں اللہ دے گا, 5000 رکعت کا. 5, اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. پھر بولا نا 17 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, 5000 تم کو ایسے ہی مل رہے ہیں. وہ غلط فہمی پھر کریٹ نہیں کرنا. ماشاءاللہ ینگسٹرز کا مجمع ہے, سو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. تو وہ جو ہے وہ مستحب اگر ہم پڑھتے 5000 رکعت تو کیا ہماری حالت ہوتی, وہ ہم کو فری میں مل گیا. وہ اہل بیت کا کرم تھا. ایک صلوات پڑھتے محمد. ایران میں ایک بہت بڑے عالم تھے سید محمد باقر شفقی. ان کو کسی نے خمس میں, خمس نکالتے تو اس نے خمس کے کیلکولیشن پر اس کا ایک گھر تھا, ایک مکان تھا. تو جو کیش کے بدلے اس نے مکان کی ویلیو فار ایگزامپل جو بھی ہو 10 لاکھ فرو, تو اگر یہ مکان کی چابی آپ لے لو, میرا خمس آپ مکان خمس کے طور پہ آپ رکھ لو. اب لوگوں نے کہا کہ آقا یہ آپ کو جو گھر دیا ہے نا, یہ گھر جو بہت منحوس ہے, یا جنات کا ڈیرا ہے اس گھر میں. چونکہ گھر بہت منحوس تھا اس لیے اس نے خمس نکال کے آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیا. تو اگر باقر شفقی نے کیا کہا کہ اگر وہ اچھا گھر منحوس ہے تو آگے نے کہا کہ میں اس گھر کو دعاؤں کے ذریعے سے بابرکت بنا دوں گا. نماز شب کی برکت سے میں اس گھر کے اندر برکت لے آؤں. واقعی ایک زمانہ ایسا آیا, وہ گھر اتنا بابرکت ہو گیا کہ لوگ نکاح کرنے کے لیے اس گھر میں آتے تھے.
نکاح جو ہے آج کل تو ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، تو اوائڈ کریں، ایسی جگہ نکاح کریں کہ جہاں برکت کی جگہ ہو، وہاں پر نکاح ہو. خیر تو لوگ وہ گھر جو منحوس گھر تھا اتنا بابرکت ہو گیا دعاؤں کا. یہ نتیجہ ہے کہ جوان لوگ وہاں پر نکاح پڑھنے جانے لگے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقول لاصحابہ، مولا نے اپنے کمپینین سے فرمایا علیکم بالصلاح الانبیاء، تم پر لازم ہے کہ تم جو پروفیٹس کا جو ہتھیار تھا، ویپن تھا، صلاح کہتے ہیں اسلحہ سے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم انبیاء کا اسلحہ تم بھی رکھو. جو ویپنز انبیاء کے پاس تھا، پروفیٹس کے پاس تھا، تمہیں بھی چاہیے. میرا 8واں امام کہتا ہے کہ تم بھی وہ ویپن اپنے پاس رکھا کرو. فقیل وما صلاح الانبیاء، ان سے مولا سے پوچھا کہ 8ویں امام سے وما صلاح الانبیاء، کیا ہے وہ ویپنز، ہتھیار کیا ہے انبیاء کے پاس؟ قال الدعاء، کیا ہے وہ ویپن؟ ابھی آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ہتھیار جو ہے اس زمانے میں تلوار ہوتی تھی، آج کے زمانے میں AK-47 جو مجھے معلوم، اس کے بعد اور کیا آیا ہے اتنا تو مجھے نہیں معلوم ہے، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں ویپنس میں کیا آیا ہے. تھے وہ اگر جو ہے آٹومیٹک رائفل ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یا انسان اسے اٹیک کرتا ہے یا تو اپنا ڈیفینس کرتا ہے نا، بچاتا ہے نا. یہ اگر ہتھیار ہے انسان کے پاس تو اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا کہ نہیں؟ دشمن کے سامنے اس کے پاس کیا آ جائے گا؟ کانفیڈنس آ جائے گا. تو اسی طرح سے بلاؤں کے سامنے یہ دعا کانفیڈنس دیتی ہے. یہ امریکہ میں اتنے ینگسٹرز کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں، ان کے پاس دعا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کے پاس دعا کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں. دعا مانگو اللہ سے اور دیکھیں آپ کو اطمینان قلب آ جائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار آ جائے گا. حدیث میں ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن من دعا علی ثلاث ما یدخر، جب مومن دعا کرتا ہے نا 3 میں سے ایک نتیجہ تو اس کو ملے گا. جب دعا کرتا ہے مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت، یا نماز کے بعد بھی. ایک مثلا ایک آدمی ہے، شادی ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا، دعا مانگتا ہے صبح شام. اب مصلحت کی بنا پر اللہ اس کو بیٹا نہیں دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کل میں اس کو بیٹا دوں، کل یہ بیٹا بڑا ہو کے قاتل بن جائے، تو مصلحت کی بنا پر اللہ نے اس کو بیٹا نہیں دیا فار ایگزامپل، تو اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کیا. تو کیا ہوگا؟ یا تو جو ہے پہلے تو یا اس کی دعا قبول کر دے، ایک حالت تو یا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. دوسرا کہ اگر اس مصلحت کی بنا پر اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کی دعا کا ثواب اللہ ذخیرہ کرے گا. وہ دعا کا ثواب اللہ اس کو اجر جو ہے، وہ دعا مانگتا رہا مگر اللہ نے مصلحت کی بنا پر دعا قبول نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو اجر عطا کرے گا. اور جب قیامت میں جب وہ آئے گا، اور قیامت میں جو اب وہ دیکھیں گے میرے نام اعمال میں اتنی نہیں کیا، اتنا ثواب، پروردگار یہ میری کون سی نہیں کی جو اتنا ثواب مجھے مل گیا، میں نے تو دنیا میں اتنی نیکی نہیں کیا تھا. تو خدا کہے گا کہ میں نے تیری فلاں فلاں دعا مصلحت کے بنا پر قبول نہیں کیا تھا، اس کے بدلے میں نے یہ ثواب تجھے عنایت کیا. تو کہیں گے خدا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو مجھے کتنا ثواب ملتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو 3 حالت سے خالی نہیں ہے. یا تو اللہ اس کی دعا قبول کر دے گا، یا تو دوسرا اس کے بدلے میں اجر دے گا، صحیح. اور تیسرا کیا ہے؟ یا تو پھر کیا کرے گا اللہ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفُعَ عَنْهُ بَلَاءً يُرِيدَ أَنْ يُصِيبَهُ، اللہ جو ہے اس کو آنے والی بلاؤں سے بچا لے گا. دعا کرتا رہا، دعا ظاہر اپیرنٹلی قبول نہیں ہوئی، مگر کیا کرے گا اللہ آنے والی، اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو مار کو زیادہ لگنی تھی مگر جو دعا کرتا رہا تو مار اس کو چوٹ لگی مگر کم لگی. ہم کہتے ہیں نا چھوٹے میں بلا ٹل گئی. یہ کیوں چھوٹے میں بلا ٹل گئی، کیوں کم میں بلا ٹل گئی؟ یہ دعا جو ہماری ہے، ہم یہ جو دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمیں فیوچر میں یہ دعائیں کام آتی ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
युहिब्बु मिन इबादिल मोमिनीन कल्ला अब्दद्दाइन, कि जो मोमिनीन दुआ करते हैं, फ़अलैकुम बिद्दुआ फ़िस्सहर इला तुलूइ शम्स, बेहतरीन दुआ का वक्त क्या है? मिन अस्सहर इला तुलूइ शम्स, फजर का जो 1 घंटे का वक्त है, सहर से तुलूइ फजर तक, सूरज निकलने वक्त तक, यानी ये वक्त नमाज के बाद दुआ मांगो। हर नमाज के बाद जो है, इसके लिए नमाज जो छठे इमाम जो है दुनिया से जा रहे हैं, हम शियों का और एक नाम क्या है? हमको क्या दूसरा नाम से, हमको गैर किस नाम से पुकारते हैं? हमारा दूसरा नाम जाफरी भी है, हमको लोग जाफरी भी बोलते हैं। मिस्र जो इजिप्ट में पूरे मुसलमानों का जो मेन हेडक्वार्टर्स है, मिस्र में इजिप्ट के अंदर जो 4 सुन्नी सेक्ट है, इमाम हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये जो हैं चार मुसल्ले, इनके इमाम का जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और वहाँ पर ये 4 तो एक्सेप्टेड है, मगर बाद में हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे लेबनान के अयतुल्ला शाह, मुझे वो टॉपिक में नहीं जाना है, मगर उनके साथ वहाँ के अल अज़हर, वहाँ के जो मिस्र की जो यूनिवर्सिटी का नाम अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी का जो हेड डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी था, उसका डिबेट हुआ लेबनान के जो किताब है आई थिंक द राइट पाथ, आपने किताब देखी होंगी द राइट पाथ, और उसका तर्जुमा 70 ज़बानों में हुआ, उन लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं, इंग्लिश में भी आ गई वो किताब। तो वो किताब के बाद, वो डिस्कशन के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शिया मजहबी हक पर है, और उसका नाम बाद में उन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट जो है 5वां स्कूल ऑफ थॉट जाफरी करके ने वहाँ इंट्रोड्यूस किया अल अज़हर यूनिवर्सिटी में। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद। तो जाफरी करके, हालांकि हम तो 12 हैं, अलवी करके होना चाहिए, बाकरी करके होना चाहिए, रज़वी होना चाहिए, मगर क्यों जाफरी हुआ? हम क्यों इस नाम से? क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक को बहुत मौका मिला तबलीग करने का। अक्सर हमारे पास जो हदीसें पाई जाती 5वें और छठे इमाम से पाई जाती हैं, तो मेरे ये छठे इमाम का जब आखिरी वक्त आया, जब दुनिया से जा रहा है, तो अपने पूरे ख़ानदान को जमा किया और बस आखिरी हदीस बयान की और मौला दुनिया से चला गया। उनकी जो ज़ौजा थी उम्मे हमीदा और जितनी औलाद थी सबको जमा किया और आखिरी हदीस मौला ने बयान की। क्या है वो हदीस? ला यनालु शफाअतना मन यस्तखफ़ बिस्सलात, कि नहीं पहुँचेंगी हमारी शफाअत उसको नहीं मिलेगी मन यस्तखफ़ बिस्सलात, कि जो नमाज को हल्का समझता है। नमाज पढ़ता है, बेनमाजी नहीं है, नमाज तो पढ़ता है, मगर क्या करता है? नमाज को लाइटली, बाद में पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ेंगे, नमाज को डीले करता है। क्रिकेट मैच आ रही है ना, पहले वो देख लेंगे, पहले खाना खा लेंगे, पहले ये काम कर लेंगे, पहले पढ़ाई कर लेंगे। जो जानबूझकर नमाज को डिले करता है, और फिर क्या होगा? जो नमाज, इसका मतलब नमाज को उसने लाइटली ले लिया, तो शफाअत हमारी उसको, देखिए क़यामत, अभी शफाअत पे मुझे कभी मौका मिलेगा पूरी एक मजलिस पढ़ूँगा। शॉर्ट में इतना सुन लीजिए कि हमारे आमाल इतने इनकम्प्लीट हैं कि हम बगैर शफाअत के जन्नत में जा नहीं सकते। इंग्लिश में उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरसेशन, जो हमारे पास ही एक कॉन्सेप्ट है शफाअत का। एग्ज़ाम्पल एक दे दूँ जल्दी, हालांकि मेरा मौजू नहीं है। स्कूल में एंड ऑफ द ईयर में जो पूरे साल का रिज़ल्ट निकलता है, मेरा भी ताल्लुक़ एजुकेशन फील्ड से, पूरे साल का जब निकलता है, सर भी माशाल्लाह प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, मेरी तायद करेंगे कि पूरे साल का जब स्कूल स्टूडेंट का जो है एवरेज निकलता है ना, एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज 35 मार्क्स होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में एवरेज डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और एवरेज 35, इंग्लिश में 35, मैथ्स में 35, एवरेज में। अब जो स्टूडेंट को एवरेज के अंदर फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स मिला, 3 में पास हो गया, 3 में 30 मार्क्स मिला ना, तो अब कितने मार्क के लिए फेल हो गया वो बच्चा? 15 मार्क के लिए, 5 5 5 3 ना। तो गवर्नमेंट उसको इजाज़त देती है कि 15 मार्क उसको ग्रेस मिलेंगे, 5 5 मार्क ग्रेस, और वो बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा, वो आगे की क्लास में जाएगा। ये 5 मार्क जो ग्रेस मिला है ना, 15 जो ग्रेस मिला है, यही शफाअत।
ہم جنت کے قریب پہنچ جائیں گے مگر ہمارے اعمال کے اندر کچھ خرابی ہوگی، اعمال ہمارے پراپر نہیں ہوں گے، کچھ کمی رہ جائے گی، تو اہل بیت ہمیں کھینچ کے جنت میں لے لیں گے۔ یہ کھینچ کے جو آگے بڑھا دینا ہے یہی شفاعت ہے۔ تو آپ سوچو شفاعت کتنی ضرورت ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اور جو چھٹا امام، امام جعفر صادق، جو جعفری نام جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، وہ رئیس مذہب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے چاہنے والا اگر نماز کو ہلکا سمجھے گا، نماز تو آپ خود سوچ سکتے ہیں، ازیوم کریں کہ جو نماز بالکل نہ پڑھتا ہو، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کی کیا حالت ہوگی نماز۔ اور اچھے کو میں نے دیکھا ہے، اچھے کو بوڑھے لوگ، ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے گجرات، 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میں یہاں نماز پڑھاتا تھا زید میں، بزرگ ہمارے ساتھ میں تھے، وہ تو ابھی گزر بھی گئے، تو وہ استنجا کرنے گئے، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، مطلب نماز پڑھو، مولانا میرے چھاٹے وہ نجس ہو گیا، میری شلوار پائجامہ نجس ہو گیا، کیسے پڑھوں؟ نہیں، اگر حالت نجاست میں بھی ہو، اللہ قبول کرنے والا ہے نا، تمہاری مجبوری ہے نا، مجبوری میں ہے، تم نہیں بدل سکتے، اسی نجاست میں پڑھو۔ فجر میں انسان اٹھا، دیکھا اچانک مجنم ہو گیا، اب وہ اگر غسل کرنے جاتا ہے تو نماز چلی جائے گی، اتنا وقت نہیں کہ غسل، نجاست میں ہی پڑھ لے، پھر جا کے غسل کرے، کیونکہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو جس حالت میں بھی ہو، نماز کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے انسان کی اگر جو ہے انسان ڈوب رہا ہے، ابھی تو جان انا للہ ہو رہا ہے، اس کا فاتحہ پڑھے جا رہا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے، ظہر کی نماز باقی ہے نا، الحم کا سورہ پڑھتے پڑھتے ڈوب جائے، الحم کا سورہ نماز پڑھتے پڑھتے ڈوب کے مر جائے، تو اس کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی اس کے اندر چھوٹ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ نماز وہ چیز ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی کے پاس ایک بوڑھا باپ آیا کہ مولا میرا بیٹا، جوان بیٹا جو ہے، ٹینیجر ہے، ماشاءاللہ یہاں تو سب نمازی ہے، آپ کا کوئی دوست نہ پڑھتا تو اس کو بتائیے، یہ تو ماشاءاللہ سب مولا کے چاہنے والے عزادار ہیں، سب نمازی ہیں ماشاءاللہ۔ خیر، تو آیا باپ، بوڑھا باپ آیا کہ مولا میرا بیٹا جو ہے نا آؤٹ لائن پہ چلا گیا ہے، آپ ذرا اس کو ایڈوائز کریں، کچھ نصیحت دیں، اس کو بلائیے، اس کو ایڈوائز دیں۔ تو مولانا اچھا ٹھیک ہے، لے کے آ تیرے بیٹے کو، میں بات کرتا ہوں، سمجھاؤں گا اسے۔ اگلے دن پر جو ہے، اگلے دن وہ آیا تو مولانا نے اس کو پہلا سوال پوچھا، ایک ہی سوال، کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ بولا ہاں۔ مولانا سے ٹھیک ہے چلا جا۔ وہ بوڑھا باپ بولا مولا میں آپ کو بلایا، میں نے کہا کہ اس کو سمجھائیے، یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ تو مولا نے کیا کہا اس کے باپ کو کہ یہ نماز پڑھتا ہے نا، پابندی سے 5 نماز پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے نا، یہ نماز اس کو بچائے گی، یہ نماز اس کو بچائے گی۔ اور مدینے والوں نے دیکھا کہ یہ آگے جا کے کچھ ٹائم کے بعد بہت اچھا لڑکا بن گیا، یہ بہت اچھا جوان ہو گیا۔ مولا نے کیا کہا تھا کہ یہ نماز ہی اس کو بچائے گی۔ یہ ہمارا جو زمانہ ہے بہت پر آشوب زمانہ ہے، پر فتنے کا زمانہ ہے۔ بس ایک ہی میری درخواست ہے، نماز کو نہ چھوڑے، نماز کو پابندی سے پڑھے، اور یہی تو مقصد حسین ہے نا۔ مقصد حسین کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا، کہ نماز کو قائم کر۔ حسین نے اپنی قربانی تو نماز کے لیے دی نا، اور ہم عزاداری تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ نماز کو بچانے کا مقصد ہی کیا تھا حسین کا، حسین کی عزاداری۔ ہم حسین نے نماز کو بچایا اور ہم حسین کی عزاداری کو بچا رہے ہیں۔ اگر ہم نمازی قضا کر دیں گے تو حسین کی جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے۔ خیر اس میں مجھے نہیں جانا ہے، مگر یہ یاد رکھیں عزاداری بھی اتنی اہم ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی، بزرگوں نے نام سنا ہوگا، ہمارے ساتھی بھی بہت بڑے ایران میں گزرے آیت اللہ حسین بروجردی۔ آپ لوگ اگر قم گئے ہوں گے تو بی بی معصومہ کے حرم میں اپنے ان کی قبر دیکھا ہوگا نا، اونچائی پہ ہے۔ ایران میں جن کی قبریں آپ اونچائی پہ دیکھیں گے نا، بی بی معصومہ کے حرم میں، صلوات پڑھ دیں محمد
تو جن کی بی بی معصومہ کے حرم میں جب صحن بنایا جا رہا تھا نا، تو جب صحن کو کھودا گیا تو جو قبروں میں لاشیں ویسی فریش تھی تو وہ اوپر اس کو اوپر بنایا، اس کے اوپر قبر کو اونچا کر دیا نشانی کے لیے. آیت اللہ حسین بروجردی تقریباً بہت پرانے، آیت اللہ محسن الحکیم خوئی مرحوم کے پہلا آیت اللہ محسن الحکیم کا زمانہ تھا. جب آیت اللہ سستانی ہے اس کے پہلا ہم جو ہے آیت اللہ خوئی کی مرحوم کی تقلید، اور ان خوئی کے پہلا آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم کے پہلا آیت اللہ حسین بروجردی کی تقلید ہوتی تھی. تو آیت اللہ بروجردی اپنی جوانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ جب بروجرد میں تھے، بروجرد ایک شہر جیسے خمین ایک شہر ہے، خوئی ایک شہر ہے، وحید خراسان جو شہر کا وہاں پہ ان کا سرنیم میں لگ جاتا تھا. بروجرد ایران کا ایک شہر ہے. تو آغا کی جوانی کا ایک اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے. تو ابھی کا واقعہ کہ ان کی آنکھوں میں بہت شدید درد ہوا اور اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر آنکھوں کا درد کم نہیں ہوا. تو آغا فرماتے کہ محرم کا مہینہ عاشور کا دن ہمارے گھر میں جلوس آتے تھے، مجلسوں کے بعد جلوس آتے تھے، ماتم ٹولی آتی تھی، ماتم کرتی تھی، اور میں کنارے میں بیٹھ کے گریا کر رہا تھا. میں بیٹھا تھا اور ہمارے بزرگ میں ایک رسم ہے کہ عزادار جب آتے ہیں تو عزادار جو ہے نا اپنے دیکھ خاک لگاتے ہیں ان کے کپڑوں پر، گل کہتے ہیں، چہروں پر، بدن پر، کپڑوں پر خاک لگی ہوتی ہے، ایک دکھانے کے لیے ہم غمگین ہیں. وہاں کا کلچر ایسا دکھاتا ہے شوز کہ ہم غمگین، غم میں ہیں. تو وہاں کا خاک لگاتے تھے کپڑے پہ، بدن پہ، منہ پر. تو آگا بیٹھے رو رہے تھے، مصیبت امام حسین پہ گریا کر رہے تھے. عاشور کا دن تھا. ان کو الہام ہوا، انٹویشن ہوا کہ جا کوئی عزادار کی بدن کی مٹی اپنی آنکھوں پہ لگا لے، جا اٹھ کر جا اور کوئی عزادار کی جو ہے حسین کی جو عزاداری کر رہا ہے اس کے بدن کی خاک ہاتھ میں لے کے اپنی آنکھوں میں لگ. آیت اللہ بروجردی کہتے کہ میں گیا اور آہستہ میں نے ایک جو ہے جوان کے اس کے خاک میرے آنکھوں پہ لگایا. بس پھر آگے کہتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. تقریباً 89 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. اور آگا فرماتے کہ باریک سے باریک اکشر بھی میں پڑھ لیتا تھا، مجھے اینک کی ضرورت نہ پڑی، مجھے چشمے کی ضرورت نہیں پڑی، باریک سے باریک. اور میری آنکھوں میں اتنا نور آ گیا، آنکھوں کا درد تو چلا گیا، درد جانے کے بعد میری آنکھوں میں اتنا نور آ گیا کہ باریک جو رائٹنگ بھی میں پڑھ لیتا تھا. اور 90s کے ایج میں بھی مجھے چشمے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ عزادار حسین کا مرتبہ ہے. تو ہم حسین کی عزاداری کر رہے ہیں تو حسین کا مرتبہ آپ سمجھے کہ کیا ہے. بس ایک بات اور عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام، کہ حسین کیا ہے، کس کی عزاداری کر رہے ہیں. مرحوم خمینی نے فرمایا کہ محرم و سفر اس کے اسلام را زندہ میکنت، یہ 2 مہینے اسلام کو زندہ کرتے ہیں. حسین کی عزاداری اسلام کو زندہ کرتی ہے. آیت اللہ کاظم یزدی، یزد کے رہنے والے، نجف میں آج سے 95 ایئرس پہلے کا واقعہ ہے. آیت اللہ کاظم یزدی انہوں نے کتاب لکھی عروۃ الوثقیٰ. عروۃ الوثقیٰ وہ کتاب ہے کہ حوزے میں جو مجتہد بنتا ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. ہر مجتہد کو پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، پڑھنا ہے. یہ سسٹم جو حوزے میں چلا آ رہا ہے، سینئرس پڑھاتے ہیں، جونیئرس پڑھتے ہیں. اور جو نیا مجتہد جس کو فتویٰ دینا ہوتا ہے، جب وہ مرجع بن جاتا ہے مجتہد کے آگے کا لیول، تو یہ عروۃ الوثقیٰ میں وہ حاشیہ لکھتا ہے، وہ اپنا کمنٹ لکھتا ہے. یہ کتاب اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے، اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کے نیچے اپنا فٹ نوٹ لکھتا ہے. وہ کس کی کتاب ہے؟ آیت اللہ کاظم یزدی، ان کا واقعہ ہے. یہ نجف میں حوزے میں تھے اور ان کو ایسا ہوا کہ چلو میں اپنے وطن، اپنے گاؤں جاؤں، یزد. اور وہ پرانا زمانہ تھا، تقریباً 100 سال پہلے کا. اس زمانے میں لوگ جب نکلتے تھے سفر میں بہت دن لگ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے، معلوم نہیں کہ راستے میں شاید مر جائے انسان. اونٹ کا سفر ہوتا تھا، وہ نجف سے عراق سے ایران جانا ہے. تو انہوں نے اپنا کفن تیار کیا. کیا تیار کیا؟ کفن. اب یہ کفن جو انہوں نے تیار کیا تو انہوں نے نجف میں ایک آدمی کو پیسے دیے اور کہا کہ تو ہے نا اس کفن کے اوپر پورا قرآن لکھ. یہ کفن اپنے پرسنل یوز کے لیے بنا رہے ہیں. کون بنا رہا ہے؟ اتنا بڑا مجتہد. اب اس آیت اللہ کاظم یزدی کا مرتبہ سمجھے، جس کی کتاب آج بھی پڑھی جا رہی ہے اور مجتہد بننے کے لیے وہ کتاب کے اوپر کمنٹس لکھنا پڑتا ہے.
اتنا بڑا مجتہد، وہ اپنے کفن کی تیاری کر رہا ہے. کس طرح سے کر رہا ہے؟ ایک آدمی کو پیسے دیے کہ اس میرے کفن پہ کیا لکھ؟ پورا قرآن. اور گھر میں نہیں، مولا علی کے حرم میں بیٹھ کے لکھنا ہے. کہاں قرآن لکھنا ہے تجھے؟ مولا علی کے گھر میں. خیر جب یہ کفن 1 مہینہ لگا، پورا قرآن، ایک صلوات پڑھ دو محمد. پورا قرآن لکھ کر تیار ہوا، 1 مہینہ لگا. پھر جو ہے آیت اللہ کاظم یزدی کربلا گئے کہ میں جانے سے پہلے معلوم راستے میں انتقال ہو جائے میرا، کوئی لوٹیرا لوٹ کے کوئی قتل کر دے. کربلا کی زیارت کو گئے. اب کربلا میں جب پہنچے ہیں آیت اللہ کاظم یزدی، تو انہوں نے حرم امام حسین میں خود اپنے ہاتھوں سے زیارت عاشورہ لکھا. کفن پر قرآن لکھنے کے بعد زیارت عاشورہ کی اہمیت کو سمجھا. زیارت عاشورہ کفن پر لکھا. اب یہ کتنا قیمتی کفن ہوگا. یہ کفن تیار ہو کر اپنے ساتھ سفر پہ لے گئے. آیت اللہ کاظم یزدی اب یزد پہنچے ہی تھے، پہلی رات تھی، آدھی رات نہیں گزری تھی کہ امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ دو. مولا خواب میں آتا ہے آیت اللہ یزدی کے اور کہا ایک کاظم یزدی جلدی کھڑا ہو اور یہ کفن جو لے کر کریم اسود کے پاس جاؤ. اس کریم اسود کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے کفن لے کے جاؤ. اب یہ کاظم یزدی ابھی تو اتنے سال کے بعد، اتنے سالوں کے بعد آئے، ان کو کیا معلوم یہ شہر میں کون کریم اسود ہے. تو اپنے گھر والوں کو اٹھا کے پوچھا بابا یہ کون کریم اسود؟ بولے ہم نہیں جانتے، رشتہ دار ہم لوگ نہیں جانتے. انہوں نے کہا شاید کیا مطلب ہوگا خواب کا. پھر سو گئے. جیسے آنکھ لگے پھر امام حسین خواب میں آئے. کاظم یزدی جلدی جاؤ اور یہ تمہارے کفن جو تم لائے ہو عراق سے، یہ کریم اسود کو دو. اب یہ تو گھر والے نہیں جانتے، ابھی بھی خواب سے بیدار ہو گئے. پڑوسیوں کو اٹھایا، بابا تم جانتے ہو کریم اسود؟ ہم بھی نہیں جانتے. ابھی نہ رشتہ دار جانتے ہیں، نہ پاس پڑوسی والے جانتے ہیں. پھر بیچارے جا کے سو گئے. اب جو سوئے، آنکھ لگی، پھر تیسری مرتبہ امام حسین غضب میں. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کفن پہنچاؤ. اب جو ہے کاظم یزدی کو شوق لگے کہ واقعی نہیں کوئی ہے کہ اتنا جو اس کو میرے جو کفن کی واقعی شدید ضرورت ہے، کون ہے یہ؟ تو پھر جو ہے جب رشتہ داروں نے کہا کہ بابا ہمارے اس زمانے گاؤں میں جو ہے جو غسل خانہ، ایک غسل خانہ ہوتا تھا، مطلب جو بھی جس کا بھی انتقال ہوگا میت تو غسل کے لیے آئی ہوگی وہاں پر، چلو ہم لوگ غسل خانے جاتے ہیں، جو گاؤں کا غسل خانہ ہے. تو دور سے دیکھا کہ ہاں شمع جل رہی ہے، وہاں شمع روشن ہے. تو قریب پہنچے تو ایک شخص باہر آیا کہ کفن لائے ہو تم؟ تو اس نے سید کاظم یزدی نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ میں کفن لے کر آیا ہوں؟ تو شخص نے کہا کہ جس نے تمہیں کفن لانے کے لیے کہا اس نے مجھے غسل دینے کے لیے بھیجا. میں یہ کریم اسود کو غسل دینے آیا ہوں. جس نے تم سے کفن لانے کے لیے کہا اسی نے مجھے اس کو غسل دینے کے. آپ سوچیں کہ یہ کریم اسود کتنی بڑی ہستی ہوگی. کون ہے یہ جس کا انتظام مولا حسین کر رہے ہیں؟ اللہ کہ مولا نے انتظام کی. تو خیر غسل ہوا، کفن ہوا اور دفن ہو گئے. پھر جب پوچھ تاچھ کی کہ کون ہے یہ کریم اسود کون ہے، تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ حمال ہے، لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے. گاؤں میں جس کے پاس سامان ہوتا ہے نا، تو سامان جیسے ہمارا کولی ہوتے ہیں، یہ حمال ہے، بوجھ اٹھانے والا جس کے ساتھ. اور یہ اس کا چھوٹا کام. اور اسود یعنی یہ نیگرو تھا، وہ کالا رنگ تھا اس کا. نام اس کا کریم تھا اور رنگ اس کا کالا تھا، کریم اسود. تو لیکن بڑا تعجب کہ اس کے لیے حمال کے لیے امام نے اتنا انتظام کیا کہ اس کے لیے جو ہے کہ امام نے غسل اور کفن کا انتظام. تو بالآخر وہ کرتا کیا تھا؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟
تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ جو ہے اس کے پاس غریب آدمی تھا، زیارت کربلا کے لیے پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، مگر روز رات کو کربلا کا رخ کر کے امام کو سلام کر دے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، ہر روز رات کو۔ حالانکہ اتنا سامان اٹھا کے بوجھ اٹھا کے تھک جاتا تھا، مگر رات کو اپنے مولا کو سلام کیے بغیر نہیں سوتا، جن کو مولا کو ایک سلام کیا کرتا تھا روز رات کو، مولا نے اس کا انتظام کیا کہ اتنا اہم کفن اس کا انتظام مولا نے، امام حسین نے، کہ یہ حسین سے محبت کا نتیجہ، یہ حسین سے کیا نسبت ہے۔ ہاں عزادارو، اور اسی حسین کی ایک تمنا تھی، حسین کی ایک دعا تھی، اے پروردگار، حسین کی کیا دعا تھی، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے کہ جس کے ذریعے مجھے سکون عنایت ہو، اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عنایت کر۔ قنوت میں نماز کے امام حسین بیٹی مانگ رہے ہیں، سکینہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ارے حسین اور حسین کے گھر والوں کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے، اہل بیت پر کیا ظلم ڈھایا گیا۔ وہ زینب و ام کلثوم جو ایک زمانے میں کوفہ کی شہزادی تھی، جب اسی کوفہ میں اسیر بنا کے لائی گئی تو یہ اسی کوفہ میں کوئی بی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، ارے کچھ بچے صدقے کی روٹیاں پھینکتے۔ جناب زینب نے کہا ارے صدقے کی روٹیاں نہ دو، الصدقۃ علینا حرام، ارے ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ہاں عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے ارے گھر کے پاس رکا، اور اس گھر کے چھت پر کچھ عورتیں کھڑی تھی۔ ایک ضعیفہ نے کیا دیکھا کہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے، ارے اس کا جو چہرہ زخمی ہے، کانوں سے خون جاری ہے۔ وہ ضعیفہ کو محسوس ہوا کہ یہ بچی جو ہے بڑی پیاسی نظر آ رہی ہے۔ ضعیفہ دوڑ کے جاتی ہے، پانی کا کوزہ لے کر آتی ہے۔ جناب زینب نے کہا ضعیفہ ہم اہل بیت ہیں، ارے ہمیں جب ہمیں پانی ملے گا ہم سب مل کر پانی پیئیں گے، یہ بچی اکیلی پانی نہیں پیے گی۔ وہ ضعیفہ نے بڑا اصرار کیا، جب اصرار کیا ارے جناب سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا، پانی کا کوزہ لے کے لبوں کے پاس لانا تھا کہ ضعیفہ نے کہا اے بچی ذرا رک جا، پہلے میری دو دعا ہے، میرے لیے دو دعا کر دے پھر پانی پی لینا۔ جناب زینب نے کہا ضعیفہ کیا دعا ہے تیری؟ تو ضعیفہ نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے بچی، میرے لیے یہ دعا کر دے کہ جس طرح سے پروردگار یہ بچے لوٹ کے آئے میرے بچوں پر یہ تکلیف نہ آئے۔ اور دوسری دعا میری یہ ہے کہ جلد مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ جیسے لفظ مدینہ سنا جناب زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، کیا دیکھا ارے یہ تو ہماری خادمہ، ہماری خدمت کرنے والی ام حبیبہ ہے۔ جیسے ہی دیکھا لفظ مدینہ سنا جناب زینب نے کہا کہ ارے تو بتا کہ تم مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا ارے مدینے میں میرا شہزادہ رہتا ہے، میرا شہزادہ امام حسین ہے، میری شہزادی جناب زینب وہاں رہتی ہے، میں مدینے کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا اللہ اکبر کہ اگر اس مجمع میں اپنی شہزادے کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ ام حبیبہ نے کہا کیوں کرنا پہچانوں، میں نے خدمت کی ہے۔ ہاں زادارو، زینب نے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا نا زینب بنت علی، اے ام حبیبہ میں ہی تو اجرکم اللہ، بس آپ کی زحمت تمام ہو گئی۔ ام حبیبہ غش کھا کے گر گئی۔ جب افاقہ ہوا فرمایا کہ مولا حسین کہاں ہے؟ کہا سب شہید ہو گئے۔ آقا عباس کہاں ہے؟ ارے فرمایا سب شہید ہو گئے، اب کوئی باقی نہ رہا۔ ام حبیبہ نے کہا شہزادی کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ جناب زینب نے کہا ام حبیبہ
اگر ہو سکے تو ہمارے لیے چادر کا انتظام کر دو. بس حبیبہ دوڑی گھر سے کچھ چادر لے کے آئی. جناب زینب نے سر پہ چادر رکھا. سر پہ جیسے ہی چادر رکھا حبیبہ کو دعا دی. اور ملعون شمر نے جیسے ہی دیکھا کہ زینب کے سر پہ چادر آئی فوراً گوڑا دوڑا کر آیا. ارے نیزے کی انی چبو چبو کر چادر کو اتار لیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیام الذین ظلموا ایام منقلبین. خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری بھول چک کو معاف فرما، حاضرین مجلس اور بانی مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جو بے روزگار انہیں با روزگار بنا دے، جو با روزگار ان کی روزگار میں برکت اور ترقی عنایت فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد قرار دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بناؤ. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما. اس گھر میں خیر و برکت کو نازل فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما. دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ گزارش ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحومین آف واڈیا فیملی اور موسیٰ فیملی کی مرحومین کو اور کل مرحوم مومن و مومنات کو اس کا ثواب ایصال کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم يكن له كفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماتم حسین. اجڑ گئی اجسانی زہرا بچ کربل دیواولا. اجڑ گئی اجسانی زہرا بچ کربل دیواولا. باولا صد باولا باولا صد باولا. چادر لٹیا خیمے جل گئے بچ کربل دیواولا. اجڑ گئی اجسانی زہرا بچ کربل دیواولا. باولا صد باولا باولا صد باولا. غازی دے جد بازو لے گئے بچ کربل دیواولا. اجڑ گئی اجسانی زہرا بچ کربل دیواولا. باولا صد باولا باولا صد باولا. قاسم دی جد مہندی رل گئی بچ کربل دیواولا. اجڑ گئی اجسانی زہرا بچ کربل دیواولا. باولا صد باولا باولا صد باولا. کم سن دا جد جھولا جلیا بچ کربل دیواولا. اجڑ گئی اجسانی زہرا بچ کربل دیواولا. باولا صد باولا باولا صد باولا.
مار تماچے چھن گئے گوہر وچ کربل دے باولا اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے باولا باولا صد باولا باولا صد باولا اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے باولا اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے باولا باولا صد باولا واویلا صد واویلا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، رے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت پہ کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جو کہ نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، جو کہ نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جا سے
بھی پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گی بیٹی بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گی بیٹی ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو دور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا باپ لاشے جواں اٹھاتا نہیں اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا اب وہی مرحلہ ہے بابا پر میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے ایک محشر باپا تھا خیمے میں ماں سے جس دم گایا تھا میں ملنے آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا
میری بہنوں سے، میرا دامن چھوڑانا آسا تھا، دل سے برچے چھوڑائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، فکر برچی کی کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا ہے، اپنے کڑیل جواں کے لاشے پر، جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے، اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر، دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، یاد آتی تھی ان کو جب سوگرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، غم ہے اب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، آئینہ آئینہ علی اکبر کی رن میں آواز جب وہ دیتے ہیں، ہائے غربت غریب زہرا کی، دیکھ کے شام والے ہنستے ہیں، واسطہ ان کو مجھ تک آنے کا، پھر یہ قاتل بتائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، کیسے پڑے ہے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، کیسے پڑے ہے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا،
پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بردا، آتی ہے شرم جلدی بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہا، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیا، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر ام البنی آج بھی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، رشک کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر، پاؤں کت دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر، ہائے میرے شیر کی یہ کیسے، میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے
سکتا تھا اس سے جس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر. لاش بھی اس کی سلامت، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی. اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. کیا قدو قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گھٹڑی میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا. فروا جانتی ہے، فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی. اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. کب سماتا تھا میری چادر میں ہوئے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال. ہے میرے سر کی رضا بھی، ہے میرے سر کی رضا بھی تیری تربت سے بری. اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام. چلنے کی جو عادی نہ تھی، چلنے کی جو عادی نہ تھی، پیدل وہی میلوں چلی. درے کبھی پاتھر کبھی، درے کبھی پاتھر کبھی کھاتی رہی بنت امام. ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام. جانے ستم کیسا ہوا چہرہ لہو سے چھپ گیا، بنت علی سے باپ کا، بنت علی سے باپ کا لیتے تھے شامی انتقام. ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام. اکبر کرے کیسے بیان لیتا ہے جب کوئی عزا، لگتی ہے سینے پر سنا، لگتی ہے سینے پر سنا، آتا ہے جب اکبر کا نام. ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین 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 زہرا حسین قتیل الابرا حسین قتیل الابرا حسین قتیل الابرا حسین حسین داویلا حسین حسین داویلا حسین حسین داویلا حسین 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 حسین
السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى جعل الله العقر الحدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا ابن مولا. السلام علیکم غریب الغربا. السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک سورہ فاتحہ واڑیا فیملی اور موسیٰ فیملی کے مرحومین اور کل مرحومین اور مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ